کوہستان. زبردست. بشامن بشہر آر پار بٹ تمی وطن کوہستان. زبردست. متا وطن تئی وطن جب ملی محبت کرمت. متا وطن تئی وطن جب ملی محبت کرمت. واہ واہ. کہ کسی ہی منی ہو قدر تا وطن تئی جبا. کہ کسی ہی منی ہو قدر تا وطن تئی جبا. کو سمی رہا ہونو تسن ہم نفرت کرمت. زبردست حاجی صاحب. عشق مجھے تو بندی والا الا بدن کرما تمہیں ارمانا. لیلا عشق مجھے تو بندی والا الا بدن کرما تمہیں ارمانا. الا بدن کرما تمہیں ارمانا. حسن جیلانی صاحب. وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. آپ نے بہت اہم موضوع پہ جو ہے بات کی. ہم انٹرویو ابھی جو آپ لے رہے ہیں حاجی صاحب سے، تو بہت ہی اچھی بات ہے. بہت قابل جو ہے وہ شخصیت ہے. انہوں نے کوہستان کے بہت کام کیا. کہ بہت بہت آپ کی حاجی محمد دراش خان تانیخیل صاحب جو ہے وہ کنیا کے کپربان میں یعنی پیدا ہوئے اور 1965 میں وہ پیدا ہوئے. اس کی بعد جو ہے وہ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ جگلوٹ بوئج چلے گئے اور جو ابتدائی تعلیم تھا وہ اس نے جگلوٹ اور بوئج میں حاصل کی. اور پھر حاجی صاحب وہاں سے سن 1980 میں داریل آئے. جس وقت داریل میں ایک بہت بڑی زلزلہ ہوئی تھی تو اس دوران وہ وہاں پہ مقیم تھے. تو 1980 کے بعد جو ہے وہ 1982 میں جو ہے دوبارہ کنیا آئے. تو کنیا میں تقریباً 1 سال وہ وہاں پہ رہے اور اس کے بعد جو ہے 1983 میں وہ بحرین جو ہے بحرین میں مقیم ہے اور اب بھی وہاں میں مقیم ہے. گیت ہے کوہستانی جو نغمہ ہے وہ اس کو اس طرح ہے کہ اس کی سب سے پہلے جو تھی وہ کہتا تھا کہ مودو بسنا تو ہوگا. السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید جمعہ شاہ جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں قریشی السادات نیوز. دوستو آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے ہستی سے جس نے کوہستانی زبان کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ مشقتیں اور تکالیف برداشت کی اور کوہستانی زبان کے مشہور و معروف شاعر رہے ہیں حاجی محمد دراش خان تانیخیل صاحب. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب قریشی السادات نیوز سے بات کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ جناب. حاجی صاحب سب سے پہلے ہمارا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ تقریباً 1997 سے 2002 تک لوگوں کے دلوں میں کافی آپ نے راج کی ہے اور اب بھی وہ راج موجود ہے. تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ شعر و شاعری آپ نے کس طرح شروع کی؟ جناب بھائی یہ شعر و شاعری جو تھا جیسے مطلب بچپن ہی سے مجھے یہ شوق تھا شعر پڑھنا، گانے سننا جی. اور باقی یہ سوچ نہیں تھی کہ میں کبھی خود بھی شعر بناؤں گا. جی جی. تو وہ ایک اچانک کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ میں پریشانیاں تو انسان کی زندگی میں بہت آتی ہیں. بالکل بالکل. لیکن یہ ایک دن میں نے خواب دیکھا تھا. جی جی. اور اس خواب میں میں نے اپنے شروع جو شاعری کی ہے جی میں نے اس کا ابتدا کیا. مطلب وہ شاعری آپ کو خواب میں آئی تھی؟ جی، وہ چند الفاظ میں نے کہے تھے، وہ میں نے خواب میں دیکھا اور وہ کہے اور صبح وہ مجھے یاد رہے اور اس سے آگے جو ہے نا جب میں دیکھا تو مطلب میں چل پڑا. جی جی جی. کافی مطلب آگے شروع ہو گئے آپ جیسے خواب میں آپ نے دیکھا تھا وہ لائن سیدھا ہونے لگے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ تقریباً سن 92 کی بات ہوگی. تو سر میں آپ سے یہاں سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے جو شاعری کی تھی اس کا کوئی پہلا جو مصرع ہوتا ہے اس کو آپ اپنے زبانی کہیں تو ہمارے ناظرین سنیں. جی میں نے جب شروع میں جب خواب میں نے یہ جب دیکھا، میں اپنے کسی بھائی سے مخاطب تھا. جی جی. تو اس سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ کیوں پریشان ہو. ہاں. تو بس میں نے یہ الفاظ میرے زبان سے نکلے ہیں کہ مندو بسندہ کہتا ہوگا مرضی یار پشیل سہما کھتجی تھی میں پرہاری. واہ 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 واہ، بہت زبردست.
تو حاجی صاحب اس سے آپ کو آپ کی مطلب ہمارے جو کوہستانی ثقافت ہے اس میں کافی تکالیف آتی ہیں. تو آپ نے شعر و شاعری جب شروع کیا اور شاعری کب تک چلا؟ آپ نے شاعری کہاں سے شروع کی اور کب تک آپ نے کی؟ بھائی صاحب یہ لگ بھگ 1992 یا 93 کے لگ بھگ، مجھے پکی تاریخ یاد نہیں ہے. جی جی. اس وقت سے یہ شاعری جب میں نے شروع کی تو میری شاعری جو ہے نا بہت محدود رہی، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مطلب کوہستان کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو، خاص کر اس وقت میں یہ کیسٹ وغیرہ کا سسٹم تھا. جی جی. تو جب میں نے شروع میں نے اس سوچ سے نہیں کیا تھا کہ میں شاعری کروں گا اور لوگ سنیں گے. شروع میں جو ہے نا یہ تھا کہ میں نے ایک کیسٹ بھر کے اپنے سننے کے لیے رکھا تھا کہ میں اکیلا سنوں گا. اس میں نہ کوئی ساز نہ کوئی طبلہ، کچھ بھی نہیں تھا. جی جی جی. وہ کسی وجہ سے وہ کیسٹ کسی دوست کے ہاتھ لگ گئی، چرا کے مجھ سے لے گیا. اور پھر جا کر اس نے پیشام میں امین میوزک سینٹر کے دکان میں مطلب ڈپلیکیٹ کرنا تھا. جی جی. یہ امین میوزک سینٹر والے کی زبانی ہے کہ جب میں نے ایک بندے نے کیسٹ لایا، میں جب ڈپلیکیٹ کرنے لگا تو میں نے دیکھا تو بھائی نئی شاعری ہے اور نیا انداز ہے. جی جی. تو میں نے اس کو کاپی کیا ہے. جی جی. تو اس کے بعد جو ہے نا جب اس کے تقریباً میرے یہ ایک کیسٹ کے 8 مہینے بعد، میرے شاعری ہونے کے بعد 8 مہینے یا 9 مہینے یا سال کے قریب کے بعد جو ہے نا مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ ریلیز ہو گئی ہے. جی جی جی. تو اس کے بعد پھر میں نے مطلب کہیں حجرے میں محفل میں بیٹھ کر کوئی ستار کبھی طبلہ لوگوں نے بجائے، اور میں نے کہا کہ جب آگے نکل گئے ہیں تو ابھی اس کو رنگ دینا ہے. نہیں سر، میں یہاں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہمارے یہاں کوہستان کی ثقافت کچھ اس طرح ہے، لوگوں نے آپ کو کہی ہوگی کہ دیکھو حاجی صاحب آپ کون سے خاندان سے ہیں، کس طرح ہیں اور آپ یہ کیا کریں، اسی طرح کوئی باتیں بیچ میں آئی تھی؟ بھائی جان بہت مشکلات آئے ہیں، بہت مشکلات آئے ہیں. میرے ماموں لوگ، جی، میرے اپنے والد صاحب کے خاندان، میرے اپنے خاندان کے کافی بزرگ ایسے ہیں کہ مطلب انہوں نے مجھے اگر میرے سامنے نہیں کہا ہے تو مطلب کہا ہے کہ بھائی اس کو روکو. جی 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 جی. یہ بری بات ہے کہ مطلب کسی خاندانی بندے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی جی جی. حاجی صاحب آپ کو تو والدین نے بھی منع کیا ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں ثقافت ہے، کوئی اس طرح بات بھی بیچ میں آئی تھی کہ والدین نے آپ کو منع کی؟ جی 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 جی. جو میرے جو والدہ محترمہ تھی اس وقت والد سے تو میرا وفات ہو چکا تھا. جی جی. اور اس نے جو ہے نا مجھے اس بات سے کافی منع کیا کہ دیکھو یہ سارے مطلب اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں اور آپ یہ کام مت کریں. جی. اور پھر میں جب تقریباً سن 2002 میں جی میں جب سعودی عرب چلا گیا، وہاں اللہ کے فضل سے مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی. جی جی. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو حاجی صاحب یہ شعر و شاعری جب آپ نے چھوڑی تو لازمی بات ہے آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، مجھے وہ دور بھی یاد ہے، بہت زیادہ چاہنے والے تھے. تو آپ کو مجبور کیا ہوگا، کوئی دوست آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے، کوئی چاہنے والوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ بھائی آپ اس لائن سے ہٹے نہیں کیونکہ آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن بن چکی، اس طرح کوئی مسئلہ آیا تھا بیچ میں؟ یقین مانیں کہ مجھے اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک جی مجھے جو میرے جاننے والے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے بہت برا کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے چھوڑ کے. ابھی آپ مطلب لوگ آپ کو سن چکے ہیں اور آپ کی مطلب آپ کو پسند کر رہے ہیں، آپ آگے آ جائیں. اور یہاں تک میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت میں تو کوئی نیٹ بھی نہیں تھا، نہ کوئی مطلب یہ ٹیلی فون کا کوئی سسٹم رابطہ تھا. تو جب میں نے نیٹ پہ اپنے جب پرانے اس کو شیئر کیا تو مجھے کافی لوگوں کے یہ فون آئے کہ بھائی وہ تو مر گیا ہے، یہ مطلب آپ نے کہاں سے لایا ہے، کیونکہ تقریباً لگ بھگ 18-19-20 تک کے جو ہے نا آواز نہیں سنی تھی لوگوں نے. جی جی بالکل بالکل، میں نے بھی یہ سنا تھا. بالکل ہاں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو، میں نے کہا یار مجھے کیوں مار رہے ہو، میں الحمدللہ آٹا کھٹا زندہ ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو دعا بھی کیا ہے. میں نے کہا کہ تو الحمدللہ یہ ابھی آپ نے تو یہ کہا کہ بس اللہ دے تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. دراج خان صاحب اس بات سے بھی آپ سے اس لیے اتفاق کروں گا کہ جب میں نے آپ کے کوہستانی میں ایک انٹرویو لیا تھا تو جب ابھی لوگ نیچے کمنٹ میں لکھتے تھے کہ یہ وہ کوہستانی زبان کا شاعر دراج ہے، میں کہتا تھا ہاں وہ کہتے وہ ابھی تک زندہ ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ابھی جوان ہے. ہاں اس طرح بات بالکل آپ کی درست ہے. تو
حاجی صاحب ہم آپ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ تبسم وانگیٹھی صاحب جو ہے انہوں نے اپنوں کی جدائی میں ایک غزل بنایا ہے، تو اس کے جواب میں کافی لوگوں نے آپ سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ اس کے جواب میں کوئی غزل یا کوئی شعر یا اس طرح کوئی بنائے، تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی سوچا؟ جی بھائی، اس نے جب یہ غزل بنائی تو مجھے مطلب خاص کر محمد حسن جیلانی صاحب نے مجھے بار بار مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ حاجی صاحب یہ اب ہم تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ اس کا جواب جتنے انہوں نے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے ہمارے بارے میں، ہمارے کوہستانیوں کے بارے میں، جی ابھی آپ اس کا جواب دیں۔ جی جی تو میں نے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظم میں نے تیار کی ہے، اور اس کے کچھ چند الفاظ ایسے ہیں، ابھی میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کوہستانی میں۔ جی جی ایلوں تس کو ہستیں ویلکم بے کراتنا، واہ واہ، سائیں پند مجھے بے گلاب پھنڈ رضاتنا، زبردست زاں ہی مچو ارمان تو ساں پشیانا، زبردست سو ملی بھائی مشقلات سو ملی کریانا، زبردست وطن مجھے خوشحالیاں پھنڈ پھنڈاتنا، سائیں پند مجھے بے گلاب پھنڈ رضاتنا، ایلوں تس کو ہستیں ویلکم بے کراتنا۔ واہ واہ، زبردست حاجی صاحب، آپ نے تو بہت زبردست۔ تو ابھی اس کے جو جی 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 تو ابھی اس کو جو ہے نا ابھی تھوڑا مطلب یہ سادہ ہے، اس کو رنگ دے میں ریکارڈنگ میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی تو یہ لاک ڈاؤن ہے، ابھی تو کوئی یہاں پر کوئی سسٹم ہے نہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ اور حاجی صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ کے چاہنے والے تو کافی سارے ہیں، پورے کوہستان آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہے، تو اپنے چاہنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بھائی، میں اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ میرا جو شوق تھا بچپن سے، لیکن جب سے یہ چیز میرے اوپر مسلط ہوا اس کے بعد میں نے اپنے ایک کوہستان کا ایک کلچر کو بدلنے کے لیے میں نے اس کو مطلب جو پرانے آواز تھے، جیسے ہم محفلوں میں بیٹھ کر مطلب کافی سارے لوگ جمع ہو کر ہم ایک آواز نکالتے تھے، تو اس سے مطلب یہ وہ پرانا وہ کلچر میں نے کہا کہ شاید ختم ہو جائے، لیکن اس میں کامیاب ہو گیا اور لوگ اس کو ابھی ہماری یہی رسم کو لوگ پسند کرنے لگے۔ بالکل بالکل۔ اسی لیے میں اپنے چاہنے والوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور اللہ جو ہے نا مجھے اور میرے چاہنے والوں کو، ہم سب لوگوں کو سلامت رکھے، اور یہی کہتا ہوں کہ اپنے کوہستان کی زبان کے لیے کچھ اس طریقے سے ابھی آگے ہیں، میرے تو تقریباً ابھی اس وقت میں عمر ہی کچھ ایسی ہے کہ میں بہت آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ عمر کا اور کچھ ہمارے علاقے کے کچھ ایسے تقاضا ہے کہ جب بندہ مطلب ایک حد کی عمر سے اوپر جائے تو اس کو پھر لوگ اور بھی برا کہتے ہیں جی۔ تو لیکن ابھی جو نئے آنے والے لوگ ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے لیے، اپنے وطن کی زبان کے لیے کچھ ایسا کر دکھائیں کہ اس میں ہماری زبان کی کچھ مطلب آگے وہ دوسرے لوگ بھی سنیں، چاہے ان کے سمجھ میں نہ آئے لیکن اس میں کچھ ایسا ساز ہو کہ دوسرے لوگ بھی سنیں۔ بالکل۔ اور حاجی صاحب سوال سے سوال ہوتا ہے، بیچ میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا کہ اس دن زبیر نیوز والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ اردو میں انٹرویو دیں، جی، تو آپ نے کوہستانیوں کے بارے میں کوئی 2-4 شعر پڑھے تھے، وہ کافی پسند آئے تھے، تو میں اپنے ناظرین پر آپ کی زبانی سنانا چاہوں گا۔ جی، میں نے اس نے مجھے اردو میں کہا، میں نے کہا کہ بھائی یہ بات ہمارے محدود کوہستان تک ہے، اور بات ہے کہ آپ میں یقین مانے کہ آپ سے بھی میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ چیز، حالانکہ میں اپنی زبان سے بھی اردو اچھی بول سکتا ہوں لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی یہ آگے میری زندگی پر، میری ذاتی ایک مسئلے پر انٹرویو ہے، اس میں نے یہ کہا کہ بشامن بشہر آر پار بٹ تمی وطن کوہستان، زبردست، بشامن بشہر آر پار بٹ تمی وطن کوہستان، زبردست، متا وطن تئی وطنی جب ملی محبت کرمت، متا وطن تئی وطنی جب ملی محبت کرمت، کسی ہی منی ہو قدر تا وطن تئی جبا، کسی ہی منی ہو قدر تا وطن تئی جبا، کسمی را ہونو تسن ہم نفرت کرمت۔ زبردست حاجی صاحب، آپ بہت زبردست، آپ کی شعر و شاعری مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ حاجی صاحب، قریشی السادات نیوز کو ٹائم دینے اور اس سے بات کرنے پر ہم آپ کا مشکور ہیں، اور ہمارے قریشی السادات نیوز کی پوری ٹیم آپ کے لیے آپ اور آپ کے خاندان والوں کے لیے دعاگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی جان، ہمارے طرف سے ہم بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے،
کہ آپ مجھے اتنا مطلب کچھ قابل سمجھتے ہیں. میں ایک کمزور سا انسان ہوں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور میں بھی اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے چاہنے والوں کو، میرے پورے پاکستان والوں کو، خاص کر میرے کوہستان والوں کو اللہ ہر وقت ہر آفات ہر بلاؤں سے جو ہے نا سلامت رکھے. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.